کسی جوان نے کہا مولانا یہ محمد علی مرزا کو ممبر سے جواب نہیں دیا جا رہا، تو میں نے کہا جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھئی شیعہ جو عزاداری کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے، مرثیہ خوانی یہ بھی بدعت ہے، گریہ یہ بھی بدعت ہے۔ اس کے لیے بدعت کیوں ہے؟ کئی میسیجز آتے ہیں مولانا ماتم قرآن سے دکھائیے، مرثیہ قرآن سے دکھائیے، جھولا قرآن سے دکھائیے، ذوالجناح قرآن سے دکھائیے۔ اگر کوئی کام رسول نے نہیں کیا اور اگر امام جعفر صادق نے کیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو اس بحث میں پڑھنا ہی فضول ہے۔ جو اصل بحث کرنے والی ہے اہل سنت کے ساتھ وہ بحث ولایت ہے۔ اگر آپ ان کو علی کی ولایت پہ لا دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ماتم پر بھی آ جائیں گے۔ اب جتنے یہودی تھے جتنے مسیحی تھے سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تو اسی لیے محمد کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہم تو اس کی ولایت میں نہیں ہیں لہذا وہ اطاعت نہیں کرتے۔ جتنے برادران اہل سنت ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے، ہمارے اوپر رسول کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ کیونکہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھا تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں جیسی علی کی نمازیں تھیں۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا یہ محمد علی مرزا کو ممبر سے جواب نہیں دیا جا رہا، تو میں نے کہا جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھئی شیعہ جو عزاداری کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے، مرثیہ خوانی یہ بھی بدعت ہے، گریہ یہ بھی بدعت ہے۔ اس کے لیے بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف ولایت رسول کو مانتا ہے، ولایت علی بن ابی طالب کو نہیں مانتا۔ مثال دوں کس طرح؟ اب اگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ جس طرح ہم ماتم کرتے ہیں آپ دکھائیے رسول خدا ایسے ماتم کرتے تھے، تو آپ تاریخ سے نہیں دکھا سکتے۔ جس طرح ہم جتھے بناتے ہیں یا جس طرح آپ کا بھی سلام ہو رہا ہے یا جس طرح بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، رسول خدا کے زمانے میں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اگر رسول تک ڈھونڈیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن کیونکہ ہم ولایت اہل بیت میں آ گئے اور ہمیں ملا کہ چھٹے امام نے ماتم کیا تھا تو ہم نے بھی ماتم کیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ کئی میسیجز آتے ہیں مولانا ماتم قرآن سے دکھائیے، مرثیہ قرآن سے دکھائیے، جھولا قرآن سے دکھائیے، ذوالجناح قرآن سے دکھائیے۔ بھائی آپ نہیں دکھا سکتے، آپ اتنا بتا سکتے ہیں جناب یعقوب نے گریہ کیا، آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے جناب حمزہ کے جنازے پہ گریہ کیا، آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ جناب اسما کو انہوں نے بتایا، آپ اتنا بتا سکتے ہیں جناب زہرا نے گریہ کیا، یہ اہل سنت کی روایات ہیں۔ لیکن پروپر ماتم دکھانا، پروپر عزاداری دکھانے کہ رسول خدا نے کیوں، آپ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ جب کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے، خبر دی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا گریہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری ولایت رسول کے بعد کنٹینیو ہے، ان کے لیے قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول حجت ہے۔ اب وہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ اصحاب میں دیکھیں گے، وہ رسول خدا کی زندگی میں دیکھیں گے کہ رسول نے ایسا ماتم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، رسول نے ایسا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یعنی قول رسول، فعل رسول، قول یعنی رسول نے جو کہا، فعل رسول جو رسول نے کیا، تقریر رسول کسی چیز کو رسول نے مقرر کیا ہو۔ لیکن جس طرح قول اور فعل و تقریر رسول ہمارے لیے حجت ہے، بالکل اسی طرح ائمہ اہل بیت یعنی مولا علی کا بھی قول اور فعل اور تقریر ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر کوئی کام رسول نے نہیں کیا اور اگر امام جعفر صادق نے کیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو اس بحث میں پڑھنا ہی فضول ہے۔ جو اصل بحث کرنے والی ہے اہل سنت کے ساتھ وہ بحث ولایت ہے۔ اگر آپ ان کو علی کی ولایت پہ لا دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ماتم پر بھی آ جائیں گے۔ تو اصل جو بحث ہے وہ بحث خلافت ہے، لیکن یہی وجوہات ہیں کہ دشمن نے کیا کیا، ہمیں ایسی بحثوں میں لگا دیا جس بحث کا کوئی ماخذ و ماحصل ہے ہی نہیں۔ اصل بحث جو صدیوں سے اہل سنت سے ہوتی آ رہی تھی وہ بحث ولایت تھی کہ بھائی رسول خدا کے بعد کس کی ولایت واجب ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ، میں خدا تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تفسیر کبیر نے لکھا، در منصور نے لکھا کہ علی کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ولایت امیر المؤمنین اگر ان کے ذہن میں آ جائے
کہ النبی اولا بانفسکم، اے لوگو نبی تمہارے نفسوں کا مالک ہے، تمہاری جانوں کا مالک ہے۔